السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، عنوان ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج۔ فتنے کتنے فتنے آئیے ایک حدیث دے سکتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن اسامة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف على اتم من آقام المدینة فقال ترون ما ارى قالوا لا قال انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع المطر، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ راوی حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا، حل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو کیا؟ حل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، انی لأرى، میں دیکھ رہا ہوں کیا؟ الفتن، فتنے تقعوا خلال بیوتکم كوقع المطر، فتنے دیکھ رہا ہوں میں، اور اس طرح وہ تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں، تعداد ان کی اتنی ہے جتنی کی بارش کے قطرے۔ تو فتنے کتنے كوقع المطر، بارش کی بوندوں کی طرح، بارش کے قطرات کی طرح۔ ایک تو کہاں گر رہے ہیں؟ خلال بیوتکم، انسائڈ یور ہاؤسز، تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں۔ اچھا، کیا گر رہے ہیں؟ فتنے۔ تعداد کیا ہے؟ جیسے بارش کے قطرات ہوتے۔ کہاں گر رہے ہیں، کتنے ہیں، اور کیا ہیں بتا دیا۔ تو فتنے اتنے ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا، جیسے کہ بارش کے قطرات کو نہیں گنا جا سکتا۔ یہ فتنے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو اتنے گر رہے ہیں، اور بھی دیکھو کیا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما بقی من الدنیا الا بلاء وفتنة رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امت کے ماموں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم، کاتب وحی ہے. وہ مرزا انہی کے بارے میں زیادہ بکواس کرتا رہتا ہے نا شیعوں کے تتبع میں. جی لعنت ہے اس لوگوں کے اوپر. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ما بقی من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، دنیا میں صرف بلائیں اور فتنے ہی رہ جائیں گے. یعنی الارض کلھا معمورۃ بالبلاء والفتن، کہ پوری دنیا فتنوں اور آزمائشوں سے اور بلاؤں سے بھر جائے گی. آزمائشوں اور بلاؤں سے بھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آپ پیر رکھیں گے وہاں فتنہ دکھائی دے گا. ما بقی من الدنیا الا بلاء، دنیا میں صرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں گے. یعنی پوری کی پوری سرزمین، پوری دنیا یہ فتنوں سے بھر جائے گی. اس حدیث میں دو الفاظ ہیں، ایک بلا اور فتنہ. ما الفرق بین هذین اللفظین؟ ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ نبی نے فرمایا بلا اور فتنہ، اس سے دنیا بھر جائے گی. ایک ہوتا ہے بلا، وہ بھی قرآن میں، بلا ان حسنا بلا من ربکم عظیم، بلا ان، بلا. اور ایک ہے ابتلا، بلا من ربکم، ایک ہے ابتلا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے ابتلا میں ڈالا. تو ایک تو یہ لفظ بلا اور ایک لفظ ابتلا، یہ دونوں سمجھ میں آ جائے تو فتنہ سمجھ میں آتا، لفظ فتنہ سمجھ میں آتا. یہ دونوں الفاظ سمجھنے ضروری ہے پہلے. واٹ از بلا، واٹ از ابتلا، دین یو کین انڈرسٹینڈ دا لفظ آف دا ورڈس آف بلا. دیکھو شہد کی مکھی کو لے لو ایک مثال. تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے، یہ زہر ہے بلا، برابر. تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہے، یہ زہر، یہ پوائزن، دیٹ از کالڈ بلا ہے. اچھا اب کسی کو اس نے کاٹ لیا، تو یہ جس کو کاٹا ہے اس نے، یہ مبتلا ہے. یعنی اب یہ اس بلا میں مبتلا ہو گیا، یہ زہر اس کے اندر سرایت کر جانا، یہ ہے ابتلا. اور اس بلا اور ابتلا کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو وہ فتنہ ہے. ڈنک مارا اس نے، ڈنک میں زہر ہے، یہ بلا. جیسے بیماریاں بلا ہیں، امراض بلا ہیں، قتل و خون بلا، یہ ساری چیزیں بلائیں ہیں. تو مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے شہد کی مکھی کے ڈنک میں جو زہر ہے یہ ہے بلا. اب اس نے کسی کو کاٹ لیا تو وہ آدمی مبتلا ہو گیا، یعنی اس کو ابتلا کہتے ہیں، زہر اس کے اندر آ گیا. اچھا اب ان دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ پورا بدن سوج جاتا ہے. یہ سوجنا، دیٹ از کالڈ فتنہ. یہ تو بلا اور ابتلا کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو، اٹس کالڈ فتنہ. اسی وجہ کہتے ہیں التغیر بالابتلاء هو الفتنہ، یعنی ابتلا کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے. تبدیلی نہیں آئی، پہلے ایسا تھا، اتنا موٹا ہو گیا، اور یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے. کہتے نہیں
بھیڑ کے چھتے کو چھیڑنا تو ہے، یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے کہ اگر اس کو تم نے چھیڑ دیا اور موڈ میں آ گئی تو آپ اگر تالاب میں کود پڑے اور ڈبکیاں لیتے رہے، جیسے منڈی نکالیں گے فوراً کاٹ لے گی، وہ پیچھے لگی رہتی، بڑی خطرناک مخلوق ہے یہ۔ تو یہ جو بدن سجا دیتی ہے، یہ بدن کا سوجنا، یہ التغیر بالابتلاء، یعنی اس ابتلا کی وجہ سے جو تبدیلی بدن کے اندر آئی، یہ بدن جو موٹا ہو گیا ہے، یہ ہے فتنہ۔ تو یہ بلا اور فتنہ واضح ہو جائے گی بات۔ اور یہ پہلے حدیث دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں گے۔ دوسری حدیث، فتنے کا معنی سمجھنا چاہتے کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو فتنہ سمجھ میں آ جاتا۔ حدیث پڑھیں، حدیث اس طرح، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعصران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبر ثم اخذ في الخطبه رواه ابو داود في كتاب الصلاه۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا خطبہ ہے، اتنے میں حضرت حسن اور حسین، وہ کہتے ہیں اہل حدیث حسن حسین کو نہیں مانتا۔ اللہ، تو ایک حدیث پڑھ کے بتا دے حسن حسین کی۔ فاقبل الحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں مسجد میں داخل ہوئے، علیہما قمیصان احمران، اور دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں، جی لال قمیص، یعنی گویا کہ لال رنگ کی قمیص پہننا جائز ہے، جی علیہما قمیصان احمران، دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں، اور یاسران و یقومان، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو جا رہے ہیں، چھوٹے ہیں نا، لڑکھڑاتے ہوئے گر جا رہے ہیں، اس کو اثر یاسر بولتے، لڑکھڑا کر گر جانا، اور یقومان ٹوٹ جانا، یعنی چھوٹے چھوٹے ہیں اور لڑکھڑا کر گر جا رہے، اور گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جا رہے، یا سورانی و یقومانی، یہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فنزل، منبر پر سے آپ اتر آئے، فاخذہما، دونوں کو پکڑا، فصعد بہما المنبر، ان کو لے کر منبر پر آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو، ثم قال، پھر فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ رأیت هذین فلم اصبر ثم اخذ فی الخطبہ۔ شارح حدیث لکھتا ہے، ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخطبہ لحمل الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین کو اٹھانے کے لیے، گر پڑ رہے تھے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اتر آئے، منبر پر سے اتر آئے۔ خطبہ ایک نیک کام، ایک دینی کام ہے، برابر ہے، اور یہ بچے کو دیکھ کر کے منبر پر سے اتر آنا، یہ دنیا کا کام ہے، یہ دنیا ہے، وہ خطبہ دین ہے، اور یہ بچے کو اٹھانا منبر سے اتر کر کے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم، اللہ اکبر، معنی دقیق للفتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا جو معنی بتایا، بڑا دقیق معنی ہے، سمجھے اس کو، بڑا دقیق معنی ہے۔ بہت مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ معنی دقیق للفتنہ، بہت ہی باریک معنی ہے فتنے کا۔ کیا
کہ ایک معمولی انشغال ہے، یہ معمولی تھوڑی دیر کے لیے آپ تو اترے بھائی، یہ ممبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ بچے گر پڑ رہے ہیں، آپ اترے اور ان کو لے کر ممبر پر آ گئے، اتنا ہی تو ہوا. للحظات یسیرہ لتؤثر، ایسے لمحات ہیں تھوڑے سے جن کا کوئی اثر وثر نہیں ہوتا. وما ذلک سماہ فتنۃ، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتنہ کہا. اللہ اکبر. اب بتائیے، دین کے کام کو لحظات، معمولی لمحوں کے لیے چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کا. اب جو دنیا ہی میں مشغول ہو جائے وہ تو پھر چلا گیا. مانا دقیق، یہ مانا سمجھ میں آیا. تو گویا کی فتنہ کی یہ تعریف ہوئی کہ دین کے کام میں کسی بھی طریقے کی رکاوٹ، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فتنہ ہے. پھر سے تعریف کرتا ہوں، دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ، پھر سے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فتنہ ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حسن اور حسین کو اٹھایا ہے، یہ معمولی رکاوٹ ہوئی دین کے معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآنیہ کوٹ کر کے فرمائی فتنہ ہے. اب جو پورا دنیا کے اندر ہی گھس جائے تو جیسا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اتنا یہ فتنہ ہے، اور پورا گھسا ہوا ہے. ایک نقطہ اور سمجھے، پورے قرآن حکیم میں فتنہ، لفظ الفتنۃ ورد فی القرآن کلہ، پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ فی 60 موضعان، 60 جگہ پر آیا ہے. یہ 36 بصیغۃ الاسم اور 24 بصیغۃ الفعل، یعنی 36 جگہوں پر تو آیا ہے اسم کے ساتھ، الفتنہ 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 فتنہ وغیرہ، اور 24 بار آیا ہے فعل کے ساتھ، یفتنون بیئکم المفتون وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فعل کے ساتھ آیا ہے یہ 24 بار ہے. تو 24 اور 36 از اکول ٹو 60، 60 بار آیا. یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اتنا 60 بار آیا ہے، 36 بار آیا ہے اسم کے ساتھ، ناؤن ہے، اور 24 بار آیا ہے صیغہ فعل کے ساتھ. اس کے بعد یہ جانیں، یہ تو نام ہے، کتنی بار آیا ہے. اللہ، تو فتنے کا معنی سمجھ میں آیا، اور فتنہ کس قدر زمین پر ہونے والا ہے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آیا. اور پورے قرآن حکیم میں یہ بھی یہی جان لے، 60 بار تو آیا ہے اس طرح فعل اور اسم ملا کے، اور اس کے کل 15 معنی قرآن حکیم میں. کتنے معنی بیان کیے گئے؟ 15 معنی بیان کیے گئے. اس میں سب سے اہم معنی آگ میں ڈالنا، آگ میں ڈالنا، اس کو فتنہ کہتے ہیں. یعنی کسی شے کو آگ میں ڈال دے، جیسے سونے کو آگ میں ڈالتا ہے سنار، اسی وجہ سے صائغ کو، سنار کو فتان کہا جاتا ہے. فتان کہا جاتا ہے کس کو؟ سنار کو فتان کہا جاتا ہے. سنار کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی جودت اور اس کی رداعت، یعنی اس کا کھوٹا پن اور کھراپن ظاہر ہو جائے. کھراپن ظاہر ہو. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرمائے کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا، ہم نے ان کو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم یہ جانیں، جبکہ وہ جانتا ہے، تاکہ وہ یہ جانے کہ اپنے دعوے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے.
पता ये चला कि जिस तरीके से सोनार आग में सोने को डालकर उसके खरे और खोटे को मालूम करता है, अल्लाह इंसान को फितने में मुब्तला करता है ताकि मालूम हो जाए उसको, जबकि वो जानता है कि कौन सा बंदा अपने दावे ईमान में सादिक है और कौन अपने दावे ईमान में काजिब। ये मकसद है। अच्छा, ये फितना कैसे होता है? अल्लाह जब आजमाता है अपनी तरफ जो कहता है हमने फितने में मुब्तला किया, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला किसी को नेमत देता है तो अब ये देखता है कि ये नेमतों पर शुक्र करता है कि नहीं, और किसी के ऊपर मुसीबत डालता है तो अल्लाह ये देखना चाहता है ये सब्र करता है या नहीं। नेमत मिले तो शुक्र और मुसीबत आए तो सब्र। गोया के मोमिन दो चीजों के दरमियान होता है, सब्र और शुक्र के दरमियान उसकी पूरी जिंदगी गुजरती है जी। तो एक माना ये आग में डालना। इसी वजह से सूरह बुरूज जब आप पढ़ेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। एक बादशाह था यमन का जिसको जू नवास कहते हैं। तो यमन के एक एरिया में गालिबन नजरान में कुछ ईसाई थे, और ये जो बदमाश था ये जू नवास यहूदी था। आज दोनों की खूब जम रही है ये, यहूदियों की और ईसाइयों की। ये बादशाह यहूदी था। कौन? ये मखजूब अलैहिम है। और वो जो लोग थे वो लोग ज़ालिम, वो मेरे नेक थे उस वक्त। तो नजरान के जो ईसाई थे वो तौहीद पर कारबंद थे। चूंकि बादशाह था ये, इसने सबको बुलाया और एक गड्ढा खोदा जिसको अरबी में उखदूद कहते। उखदूद ऐसे गड्ढे को कहते हैं जो ट्रायंगल हो, यानी मुस्ततील का मतलब होता है जिसके आमने सामने की जिलें बराबर हो, इधर का इधर से और इधर का इधर से, चारों जिलें बराबर तो मुरब्बा हो जाता, और आमने सामने की जिला अगर बराबर तो ट्रायंगल होता हो, यानी वो मुस्ततील होता। तो मुस्ततील गड्ढे को उखदूद कहते हैं। बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया और तकरीबन 20,000 लोगों को बुलाया गया जिनको अस्हाब उखदूद कहा जाता है। तौहीद को छोड़ रहे हो कि नहीं? ईमान को छोड़ रहे हो कि नहीं? बोले नहीं छोड़ते, करके डाल दिया। तुम छोड़ रहे हो कि नहीं? डाल। इसमें मर्द औरतें अपने बच्चों के साथ भी मौजूद है और सबको उठा करके उसने उस गड्ढे के अंदर डाल दिया और तकरीबन 20,000 लोगों को जिंदा जला दिया। उसने जिंदा जला दिया उसने 20,000 लोगों को, उसने, उस बादशाह ने, ज़ूनवास। रबी इब्न अनस कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कबज़ अरवाहुम क़ब्ल अन तमस्सहुमुन नार, आग में तो डाला गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे पहले कि आग उनको छुए अल्लाह ने उनकी रूह निकाल ली। गोया उनको आग से कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि आग में गिरने से पहले ही, आग छुए इससे पहले ही। बंद करो भाई, ये भाई बंद करो चाय भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को फितने में मुब्तला किया, यानी आग में डाल दिया। तो फतना यफ्तिनु का मतलब तो आग में डाल देना, आग में डालकर जला दिया। अच्छा, इन्नल्लज़ीना, तो गोया के फितने का एक मतलब होता है आग में डाल देना, है उसका मेन माना है, वो मेन माना है। अच्छा, यहां भी देखो वही मफहूम है कि किसी चीज को आग में डालें तो आग में डालने का नतीजा क्या होता है? या तो वो जल जाता है या फिर और कुछ। नतीजा जो होता है फितना होता है, नतीजा। तो इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को आग में जलाकर मार डाला, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने का अजाब। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उन्जुर इला करमिही, अल्लाह तबारक व तआला के करम को देखो कि कितना करीम है वो, कितना रहीम है यो, कि अज़्ज़बू औलियाहुम व हर्रकू औलियाहु, अल्लाह के औलिया को उन्होंने जलाकर मार डाला और उन सबको यदूहुम इला तौबा, ऐसे लोगों को तौबा की दावत दे रहा है।
کہ میرے बंदो इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अगर तुम तौबा कर लेते हो तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं। हम ऐसे रब के मानने वाले हैं, मालूम है? ये मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। जी, अर्रहमानिर्रहीम का मतलब समझ में आया कि रहमान के साथ रहीम को क्यों कंबाइन किया गया है? और ये रहमान ऐसी सिफत है कि ये रहीम के साथ ही आती है और किसी के साथ नहीं आती है। जी, रहमान रहीम के साथ ही आता है, अर्रहमानिर्रहीम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को तौबा की दावत दे रहा है जिन लोगों ने अल्लाह के औलिया को एक दो को नहीं 20,000 मर्दों और औरतों को जिंदा जला दिया। ऐसे लोगों को तौबा की दावत देता है कि अगर ये लोग भी इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अगर मुझसे तौबा करें तो माफ कर देता हूं मैं। ये बात अगर मालूम हो जाए और दिल में आदमी ले ले तो रब से कितना मोहब्बत करेगा, कितना प्यार करेगा अल्लाह से। अल्लाह, और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं ये मानता हूं कि उसके सिवा कोई सच्ची मोहब्बत के लायक नहीं, सच्ची मोहब्बत के लायक। फरमाता है यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्कन मिन खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। हम तुमको जब पैदा करते जानते हो, तुम कोई चीज बनाते हो तो बनाने के लिए तुम्हें रोशनी की जरूरत होती है, अंधेरे में तुम कोई चीज नहीं बना सकते। और हम हैं कि तुम जैसी तस्वीर हम तुम्हारी मां के पेट में बनाते हैं और वहां 3-3 अंधेरे होते हैं। तुम कोई चीज बनाओ, मामूली चीज बनाओ, तुम मोहताज हो रोशनी के। अल्लाह फरमाता है हम 3-3 अंधेरों में तुम्हें बनाते हैं, हमें किसी रोशनी की जरूरत नहीं, हम रोशनी के मोहताज नहीं, हम बेनियाज, हम असद, हम असमद, हम मोहताज नहीं। तुमको 3-3 तारीकियों में, 3-3 अंधेरों में हम तुमको बनाते हैं। जी, खल्कम मिन बाद खल्किन, आज पैर बन रहा है तो आंख बन रही है, तो पेट बन रहा है तो दिल रखा जा रहा है, आंखों में रोशनी डाली जाती है। इतना सब कुछ अता करने के बाद भी बाहर निकलता है तो फिर इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा तमाम मोहब्बतों को इस बदबख्त ने पकड़ रखा है इंसान ने। इस जैसा नाशुक्र और इस जैसा बदबख्त और कम नसीब और कम ज़र्फ कौन हो सकता है? तो जिस तरह मेरे रब तू ही इबादत के लायक है कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ही सच्ची मोहब्बत के लायक, तेरे सिवा कोई सच्ची मोहब्बत के लायक नहीं। यह हमें कुरान हकीम सिखाता है, मालूम है आपको? ऐसे लोगों को तौबा की तरफ बुला रहा है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति थुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल। देखिए, ऐसे लोगों के लिए 2 अज़ाब, ये जो जिन्होंने जलाया है, इनके लिए जहन्नम का अज़ाब, फिर जलाने का अज़ाब। अरे भाई, जहन्नम तो खुद आग है ना, तो इतना कह देना काफी था। वलहुम अज़ाबु जहन्नम, वलहुम अज़ाबुल हरीक कहने की क्या जरूरत थी? इसके कई माना मुफस्सिरीन ने बयान किए। एक होता ठंड का अज़ाब, जी, जिसको ज़महरीर बोलते, एक खास डिग्री तक पहुंच जाए तो आदमी उसी तरह जल जाता है जैसे आग से जल जाएगा। हाँ, फटने लगता है, पूरा बदन फटकर रेजा रेजा हो जाएगा। ठंड अगर एक खास उस पर आप मार करके उस पर देखें, आप मालूमात हासिल करें, ठंड एक खास मिकदार में पहुंच जाए, खास दर्जे, तो आदमी उसी तरीके से जल जाएगा जैसे कि आग से जल जाता। अल्लाह फरमा रहा है इनके लिए अज़ाब जहन्नम है, यानी ठंड का अज़ाब बोला मज़ा अलग है, और आग का अज़ाब, जलाने का अज़ाब अलग है और ठंड का अज़ाब अलग से है। ये मतलब हुआ फलहुम अज़ाबु जहन्नम के बाद वलहुम अज़ाबुल हरीक। एक माना और बयान किया, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, तो इनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। जब फैसला हो जाएगा कि इनको जहन्नम में डाल दो तो जहन्नम में उनको डाल दिया जाएगा, तो जहन्नम का अज़ाब। वलहुम अज़ाबुल हरीक, कब्र के अंदर मरने के बाद डाल दिया जाएगा, कब्र ही को आग का घर बना दिया जाएगा। ये मतलब बयान किया, यानी कब्र ही आग का घर है, उसके लिए कब्र ही आग का घर है। फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। और एक ये कि याद पे तफसीरी है, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, यानी अज़ाब जहन्नम यानी जलाने का अज़ाब। ये बहुत कायनात की थेसिस है, वो पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, बहरहाल बयान कर रहा हूं। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों को, मोमिना औरतों को आग में जलाया, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, इनको तौबा की दावत दे रहा है। रहीम है, करम देखो उसका, फज़ल देखो। अल्लाह।
فتنے کا معنی معلوم ہوا جی؟ فتنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح گریں گے جیسے کہ بارش گرتی ہے، بارش کے قطرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی فتنے شروع ہو گئے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کی خلافت میں ارتداد کا فتنہ، لوگ مرتد ہونے لگے. ایک فتنہ اور کہ ہم نماز پڑھیں گے مگر زکات نہیں دیں گے، یہ فتنہ الگ سے. لوگ اسلام سے پھرنے لگے، ارتداد. دوسرے، ہم نماز پڑھیں گے مگر زکات نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا ہے جو زکات سے انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا باقاعدہ. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا قتل، حضرت عمر کو شہید کیا گیا. اس کے بعد بڑی ہی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، کربلا ہوئی، اور آج تک یہ رکھنا بھرا نہیں جا سکا ہے. فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور یہ فتنے دو طریقے کے ہیں، ایک شبہات کے، ایک شہوات کے. جی، شبہات کا فتنہ جیسے شکیلی فتنہ، حنیفی فتنہ، مرزائی فتنہ، پلمبری فتنہ. آتا جاتا کچھ نہیں ہے. جناب والا پگڑ گڑ باندھ کر کے کہتے اس کو دیکھو، اس کی شکل دیکھو کیسی کیسی شکل ہے اس کی، کچھ شکل دیکھو اس کی. ہم لوگوں کے سامنے منٹ بھر بیٹھ پائے گا؟ اوقات ہے اس کے بیٹھنے کی؟ یہ عالم دیکھا کہاں ہے اس نے؟ پگڑ باندھ کر کے. تو شکیلی فتنہ، حنیفی فتنہ، پلمبری فتنہ. اور جناب علی اس سے پہلے وہ نبوت کے دعوے کا فتنہ مسلمہ کذاب نے کیا، ایک عورت نے کیا، صفا نے، اور پھر ابھی وہ کوئی ایک مہدی بن رہا ہے تو پتہ نہیں کتنی. وہ فتنہ ایک ہو تو بتایا جائے. یہاں تو جہاں قدم رکھو وہی فتنہ ہے. اور ایک فتنہ اور ہے، گوگل کا فتنہ. یہ مسئلہ ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا، امام مناوی نے فیض القدیر کے اندر لکھا ہے، قال الشافعی رحمہ اللہ الذي يطلب العلم بلا سند كحاطب الليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى وهو لا يدري. کہتے ہیں کہ جو آدمی بلا سند گوگل وغیرہ سے خالی اردو پڑھ کر کے مسئلے بیان کرنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، اس کی مثال رات میں لکڑی چننے والے کی طرح ہے. وہ سپو مادلی میں اب رات میں اب وہ لکڑی اور سانپ پہ کیا فرق رہے گا؟ سانپ کو اٹھا کر کے لکڑی اس میں گٹھر میں باندھ لیتا. یحملو حزمۃ حطب، لکڑی کے گٹھر کو باندھ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. وہ فی افا، اس کے اندر سانپ ہوتا ہے، وہ واللہ اسے معلوم نہیں ہوتا. تو ایسے ہی یہ جو گوگل پرست ہیں، یہ جو گوگل سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ معاملہ ہے. وہ سانپ بھی باندھ لے رہے اس میں، لکڑیوں کے ساتھ سانپ بھی باندھ لے. تو الذی یطلب العلم بغیر سند بلا سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى وهو لا يدري. سانپ باندھ لے رہا. اتنے لوگ ہیں سانپ. تصحیح کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو کہ یہاں غلط ہو گیا بابو، یہاں غلط ہو گیا. اللہ کے بندے تو عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں ان کو تو نام لینا بھی اچھا نہیں ہے. بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ جو عربی عربی پڑھ لیں ذرا سا. جی، تو یہ گوگل کا ایک فتنہ ہے. اور دوسرے موبائل کا فتنہ. شادی میں ہے تو موبائل، گھر میں ہے تو موبائل، بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے. اجی تھکا ہارا ہے وہ کہاں ہو؟ اجی وہاں کھانا رکھا ہوا ہے کچن میں، جا کر کے گرم کر کے کھا لو. یہ ہے فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. بیٹی کہاں ہے؟ وہ لگی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا جو عذاب ہے اس کا جانتے ہیں؟ غیر سماجی رویہ. غیر سماجی رویہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں محفل میں ہیں مگر چاروں الگ الگ ہیں. 4 آدمی بیٹھے ہوئے، 4 دوست ہیں، چاروں لیے بیٹھے ہیں، ساتھ میں رہتے ہوئے ساتھ میں نہیں ہے. یہ دیکھو، یہ غیر سماجی رویہ ہے. یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ موبائل کا فتنہ ہے. اور اس فتنے نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکیاں بے راہ رو ہیں، لڑکے بے راہ رو ہیں. دین سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، اللہ سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، رسول کیا ہے ان کو معلوم نہیں، اسلام کیا ہے انہیں معلوم نہیں. عجیب دھرے کے اوپر چل پڑے ہیں. یہ عجیب چیز دے دیا لا کر کے یہودیوں نے ہمارے ہاتھوں میں. اس سے پہلے کیا ہم زندہ نہیں تھے؟ اس سے پہلے ہم لوگ، اچھا اب پڑھائی کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے.
لڑکے پڑھتے کم ہیں، موبائل میں زیادہ لگے رہتے، تو اب کیسے ڈاکٹر کیسے بنے گے، انجینئر کیسے بنے گے، آئی ایس کیسے بنے گے، کیسے بنے گے؟ اس کے لیے تو محنت ضروری ہے نا، کچھ نہیں پڑھتے ہو. تو یہ موبائل کا ایک فتنہ ہے. سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے، خود نمائی. یہ خامخواہ فوٹو دے دیتے، واہ واہ واہ، اور پھر شعر نیچے لکھ دیتا ہے. اس کو دیکھو تو بھامٹا دکھے گا بعد میں، بھامٹا دکھتا بعد. خود نمائی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم میں بولے مالک. خود نمائی، یہ سوشل میڈیا کے فتنے ہیں. اور اس میں نہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں لوگ، نہ جانے کیسی کیسی تصویریں ڈالتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ ایک بچے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایک بچی کو نہیں دیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. تو ایک فتنہ ہو تو بتایا جائے تو سینکڑوں فتنے، ہزاروں فتنے، لاکھوں فتنے. تنہما داغ داغ شد بمبا کچا کچا نہم. پورا بدن زخمی ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے. یہ سب فتنے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فتنہ ہے اور ایک اور فتنہ ہے. ایک فتنہ تو آئیے ہے، اس سے بڑا فتنہ. دونوں حدیثیں دیکھ لیں. حدیث اس طرح. وعن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال. رواه الترمذي في ابواب الزهد. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت کعب بن عیاض ہیں. حضرت کعب بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت کا فتنہ ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ ہر امت میں ہوا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے، مال. جی جی. اور جیسے جیسے یہ مال بڑھ رہا ہے، محبتیں ختم ہو رہی. پہلے جب گھر بنتا تھا تو پورے گاؤں کے لوگ، عورتیں تک گارا بنانے کے لیے آ جاتی تھی. ایک مستری لگتا تھا اور ایک تھوئی، اور پوری چھت لگ جاتی تھی. چھپرا اگر ہو گیا تو سارے لوگ مل کر کے چھپرا اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے. اب کوئی مر رہا تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. کہاں گئی محبتیں، کہاں گئی؟ مال آیا، محبتیں ختم ہوئی. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ محبتوں کی جگہ مال لے لے، محبتوں کی کوئی قدر نہ ہو. اور یہ مال ایسی چیز ہے کہ یہ ایک فتنے میں نہیں، دسیوں فتنے کے اندر مبتلا کرنے والی چیز ہے. ساری عیاشیں خریدی جا سکتی ہیں. لکل فتنۃ لکل امۃ فتنہ فتنۃ امتی المال. اچھا، ایک فتنہ تو یہ ہے. اور ایک دوسرا فتنہ ہے، دوسرا فتنہ، وہ فتنہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لائے. راوی حضرت اسامہ بن زید ہیں. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے، لوگوں کے تعلق سے، عورت سے بڑا مضر فتنہ اور کوئی نہیں دیکھا. یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. جانتے ہیں پوری ایک قوم تباہ ہو گئی بنی اسرائیل کی. اس لیے کہ سب سے پہلا فتنہ یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا، اور یہ قوم تباہ ہو برباد کر دی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو کنٹرول میں رکھو، ان کی جو حدود ہیں ان حدود میں رکھو، ان کو اتنا آزاد مت کرو کہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. جی. تو ایک تو مال کا فتنہ ہے، اور اس سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. عورت کا فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے. اچھا چلیے، اس فتنے سے بچنے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ دوا. یہ تو بتا دیا ہے، مرض بتا دیا گیا. علاج کیا ہے؟ دوائی کون سی دی جائے فتنہ رونما ہو جائے؟ جی چلیے دو حدیثیں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر اسی طریقے سے لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال کر ڈالو. الاعمال الاعمال الصالحہ، نیک اعمال. یعنی فتنے ابھی آئے نہیں ہیں، آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے تم نیک اعمال کر ڈالو. اچھا، ایک نقطہ یہ ملا کہ فتنوں سے نمٹنے کے لیے اس گھر میں فتنہ داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر اعمال صالحہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. جی بادروا بالامر. اچھا، یہ کیسے فتنے ہیں؟ کقطع اللیل المظلم. ارے رات تو تاریک ہوتی ہی ہے، پھر مظلم کہنے کی کیا ضرورت؟ ڈارک نائٹ، نائٹ تو ڈارک ہوتی ہے، پھر یہ کہنا ڈارک نائٹ. ڈارک نائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی رات ہوتی ہے چاندنی ہے کہ اس میں کوئی چیز دکھائی دے جاتی ہے. چاند کی روشنی میں رات ہوتی ہے، مگر وہ چیز چاند کی وجہ سے، چاند کی روشنی کی وجہ سے دکھائی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فتنے ہوں گے نا، یہ تاریک رات کی طرح ہوں گے، وہاں چاندنی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کچھ دکھائی نہیں دے گا. حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جس طریقے سے اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لاٹھی ہے کہ سانپ ہے، ایسے ہی رات کی تاریکی میں، رات کے اندر اگر کوئی روشنی نہ ہو، رات مکمل تاریک ہو، تو اچھی اور بری چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایسے ہی فتنے آئیں گے تو آدمی کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. تو ایسے لوگ فتنوں سے بچیں گے جو اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، اور ایسے گھر ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے ہوں. اور کیسا فتنہ ہوگا؟ صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا. اور اس کے بعد یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے بدلے، دنیا کے سامان کے بدلے وہ دین کو بھیج دے گا. عزیزم، سارے علماء بیٹھے ہوئے، ایک نقطہ ان کی جناب میں کہ یہاں کہا گیا یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ دے گا. اچھا، بیچ دے گا تو ادھر سے ملے گا کیا؟ ارے بھائی کوئی چیز بیچتا ہے آدمی تو قیمت لیتا ہے نا. تو یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بولے عبدالغفار صاحب دیکھیں، بعرض من الدنیا، دنیا کے سامان کے ذریعے. سامان کو یہاں عرض کہا گیا، عرض، اور یہی قرآن میں آیا ہے تریدون عرض الدنیا، یعنی دنیا. اور عارضہ کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز آئے اور چلی جائے اور ٹھہرتی نہیں ہے. بیماری ہوتی نا، لگ گئی تو ٹھیک ہو جاتی، بخار آیا ختم ہو گیا، چوٹ لگی ختم ہو. تو جو چیز عارضہ ہوتا ہے، عارضہ یعنی بیماری کوئی لاحق ہو گئی تو نکل جاتی ہے. تو جس چیز میں تم پھنسے ہوئے ہو وہ عارضی ہے، وہ ہاتھ آئی اور چلی گئی. تو دین تو آخرت میں کام آنے والا ہے، اس کو بیچ کر کے تم ایسی چیز لے رہے ہو جو آئے اور چلی جائے. اللہ اکبر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے عرض کے ذریعے. سامان کو عرض کہا گیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، کسی کے ساتھ ٹھہرتی نہیں. عرض ہے وہ، کسی کے ساتھ ٹھہرتی نہیں ہے. سعدی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ نہ لائق بو دعیش با دل برے، کہ ہر بامدادش بو شوہرے. ایسے معشوق کے ساتھ دل لگانا صحیح نہیں ہے جس کا ہر صبح ایک شوہر ہو، ہر رات ایک شوہر ہو. ایسی معشوقہ سے دل نہیں لگانا چاہیے. نہ لائق بو دعیش با دل برے، کہ ہر بامدادش بو شوہرے. تو ایک تو یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کا اسٹاک تمہارے پاس ہونا چاہیے. ایک تو یہ، اور کیا کرنا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. یہ دوسری حدیث سنیں، حدیث اس طرح. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن قلنا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ. حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت نے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان تمام فتنوں سے پناہ مانگو جو ظاہر ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، جو ظاہر ہو گئے. کچھ فتنے ظاہر میں سامنے دکھائی دیتے اور کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں. اچھا، یہ فتنے کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو دلی فتنہ ہوتا ہے، دل اگر سخت ہو جائے، موت یاد نہ رہے، دل میں صحیح عقیدہ نہ ہو، تو یہ فتنہ ہے، دل کا فتنہ ہے، یہ باطن کا فتنہ ہے.
اور سامنے کے فتنے تو دکھائی دے ہی رہے کیا کیا غلط عقیدہ، بدعتیں، فاسد عقائد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ باطنی فتنے ہیں، اور پناہ مانگو اللہ کی ظاہری فتنوں سے اور باطنی فتنوں سے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ پھر آخری حدیث جس کے جو علاج ہے، پڑھنے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں، حدیث پڑھ لیتے پہلے، ایک صفحے کی ہے سو پڑھ لیتے ہیں۔ ان بکیر ابن عبداللہ ابن الاشج ان بسر بن سعید حدثه ان ابا واقد اللیسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس على بساط انها ستكون فتنة قالوا كيف نفعل قال فرد يده الى البساط فامسك به فقال تفعلون هكذا وقال وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة ولم يسمعه كثير من الناس فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى الا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا قالوا وما يقول قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة قالوا فكيف بنا يا رسول الله وكيف نصنع قال ترجعون الى امركم الاول رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر جو پڑھ دی گئی وہ طبرانی کے اندر لائے ہیں، معجم کبیر کے اندر۔ حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ آنے والا ہے۔ اچھا، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کرنا کیا ہے؟ پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے، تو لوگ کافی دور تک بیٹھے ہوئے تھے، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، ولم یسمع کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ارے بھائی تم لوگ سن رہے ہو، الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سن رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں سنائی نہیں دے رہا ہے۔ وما یقول، کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فتنہ آنے والا ہے، فتنہ آنے والا ہے، انہا ستکون۔ تمام لوگوں نے کہا پھر اللہ کے رسول علاج بتائیے فتنے کا۔ فکیف بنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ فکیف بنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وکیف نصنع، جب فتنہ آ جائے تو ہم کریں کیا؟ آپ نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹو۔ پہلا معاملہ وذالک بالرجوع الى صحیح الدین من القرآن والسنت والمنہج القویم، کہ پلٹو صحیح دین کی طرف، اور صحیح دین کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت رسول ہے، منہج سلف ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر تم سب گامزن ہو جاؤ۔ یہ ہے امرکم الاول، پلٹو اس کی طرف جس طرف پلٹے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ہم کو اسی طرف پلٹا ہے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہو، اور تیسرا کام اعمال صالحہ کرو، فتنوں سے بچتے رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔